ہفتے کو کراچی میں دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردوں نے رینجرز کے کیمپ کو نشانہ بنایا اور پھر کارروائی کے دوران گرفتار ہونے والے دہشت گرد کا ویڈیو بیان سامنے آیا کہ دہشت گردوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی اور پاکستان نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور ڈیمارچ بھی کیا۔ ہفتے کی رات کو دہشت گردوں نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کے کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ پہلے کیمپ کے مرکزی دروازے پر دھماکہ کیا، پھر کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ISPR کے مطابق کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر بھارت کی حمایت یافتہ پراکسی جماعت الاحرار کے خوارج نے دہشت گرد حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے پہلے کیمپ کے مرکزی دروازے پر دھماکہ کیا، جس کے بعد انہوں نے کیمپ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر رینجرز اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا دیے، جبکہ جوابی کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے اور ایک خارجی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد زخمی دہشت گرد عثمان علی کا ویڈیو بیان سامنے آیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے افغانستان سے تربیت حاصل کی ہے اور اس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان نے 28 جون کو افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک منظم زمینی آپریشن کیا۔ ساتھ ہی سرحدی علاقوں میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر حملے کیے گئے، جس میں مجموعی طور پر 29 خوارج مارے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق 28 جون 2026 کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ، خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ایک گروپ کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران اہم خوارجی کمانڈر خان فروش عرف زبل اپنے 3 ساتھی دہشت گردوں سمیت مارا گیا، جن کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت سے تھا، جبکہ کئی دیگر دہشت گرد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات کی پوسٹ کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تسلسل میں قابل اعتماد خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 28 اور 29 جون کی درمیانی رات پاک افغان سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد کیمپس اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں موجود 3 اہداف پر انتہائی درست حملے کیے گئے، جن میں 25 دہشت گرد مارے گئے۔ ان مراکز اور ٹھکانوں میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود تباہ کر دیا گیا، مگر افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی رات پکتیکا، پکتیا اور کنڑ میں فضائی حملے کیے، جن میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان ناظم الامور کو بھی طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے ڈیمارچ کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق گزشتہ رات افغانستان کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور کراچی میں دہشت گرد حملے پر ڈیمارچ کیا گیا، اور اسی نوعیت کا ڈیمارچ پاکستان کے افغانستان میں سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کے حکام کے حوالے کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق یہ ڈیمارچ اس حقیقت کے پیش نظر جاری کیے گئے کہ کراچی حملے میں افغان شہری ملوث تھے، جن میں ایک حملہ آور کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ افغان سرزمین اور افغان شہریوں کو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور انہیں انجام دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت نے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے 4 صوبائی چیف سیکرٹریز، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھا ہے۔ خط کے مطابق 1 جون 2026 کو ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود غیر ملکیوں، خاص طور پر افغان شہریوں کی واپسی اور ملک بدری کے عمل کو تیز کیا جائے۔ اس فیصلے کے مطابق تمام صوبائی حکومتوں، خصوصی علاقوں کی انتظامیہ اور اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ افغان شہریوں سمیت تمام ایسے غیر ملکیوں کو جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں یا جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، ڈیپورٹ کرنے کے عمل کو جلد مکمل کریں اور انلیگل فارینرز ریپیٹریشن پلان پر سختی سے عمل کریں۔ وزارت داخلہ کے مطابق 10 جولائی 2026 سے اگر کوئی افغان شہری پاکستان میں بغیر درست اور قانونی ویزا کے رہتا ہوا پایا گیا تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز، ضلع انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کی جائیں تاکہ اس فیصلے پر مکمل
اور یکساں طور پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے درخواست بھی کی ہے کہ 11 جولائی 2026 سے روزانہ کی بنیاد پر ایک رپورٹ وزارت داخلہ کو بھیجی جائے جس میں یہ تفصیل شامل ہو کہ کتنے افغان شہری بغیر ویزا کے پائے گئے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی اور اس وقت کہاں اور کس حالت میں ہیں۔ اس معاملے کو انتہائی اہم سمجھا جائے اور اس پر مکمل اور فوری طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس دوران ثالثی کی کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ قطر، ترکی، سعودی عرب اور چین نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کی کوششیں کی، مگر اب تک یہ تمام سفارتی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔